کہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا ایک مرحلہ ہے. یہاں مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں سب سے بڑی ضروری نعمت ہدایت سے بھی نوازا ہے. چنانچہ بے شمار انبیاء کرام آئے اور وہ سب انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کرو اور نبی وقت کی اطاعت کرو. انجام بد سے دنیا میں اور آخرت میں بچنے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے. اسلام لوگوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے گیا تھا. ان کو کسی عربوں کا یا کسی امپائر کا غلام بنانے کے لیے نہیں آیا تھا. تو یہ تھا رول آف لا، قانون کی حکمرانی، اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں مکے میں ہی رکھ دی تھی. جب بنی مخزوم کی ایک لڑکی نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، لوگوں نے سفارش کی تو کہا خدا کے احکام کے معاملے میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے، اور جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو نظر انداز کرتے تھے. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی جرم کیا ہوتا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تھی قانون کی حکمرانی. قانون کے پیمانے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، برہمنوں کے لیے، شودروں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، غیر ملک والوں کے لیے ہمیشہ الگ رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، سارے انسان برابر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں دو فریقوں کے معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ، اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ کروں اور بے انصافی کا فعل سرزد ہو میری جان تو لے لے. اور پھر اس کے بعد اتنا احساس ذمہ داری تھا ان کے پاس. جب ایران فتح ہوا، ایران میں کیا حالت تھی؟ دی گریٹ پرشین امپائر، ساسانی حکومت، اتنے خزانے تھے ان کے پاس. چنانچہ جب مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا، وہاں سے جو یزگرد بھاگا ہے تو 1000 باورچی تھے اس کے ساتھ. جی بھاگتے وقت بھی 1000 چیتوں کو سجانے والے تھے، 1000 اور نوکر تھے، سونا چاندی خزانے وغیرہ وغیرہ. اور جب اس کا تخت و تاج اور اس کی قیمتی اشیاء ایک سپاہی کے قبضے میں آئی، اس نے اپنے کمانڈر کے سامنے پیش کیا. اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا. کمانڈر نے پوچھا ماشاء اللہ ایسی قیمتی چیزیں اور ہماری فوج کا ایک معمولی سپاہی لا کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، حالانکہ وہ لے کے جا سکتا تھا. تم کون ہو؟ ذرا اپنی چادر تو ہٹاؤ، دیکھ لوں کون اتنا ایماندار شخص. انہیں کہا میں نے جس کے لیے کام کیا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے. چنانچہ اسی طریقے سے اپنی صورت چھپا کے چلا گیا. حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا، جب مدینہ بھیجا گیا ہے، ایک قالین بہار لمبا چوڑا کروڑوں اربوں روپیوں کا ایک تھا، اس میں سونے چاندی کا کام کیا گیا تھا، اس میں زمرد وغیرہ وغیرہ ٹکے ہوئے تھے. اس میں بیٹھ کے وہاں کے بادشاہ اور عمرہ شراب پیا کرتے تھے. اس کو بھی حضرت عمر نے کہا نہیں، اسے کاٹ دیا جائے گا، ہم عیش و عشرت کے طریقوں کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس کو تقسیم کیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس طریقے سے ایمانداری، سرفروشی، اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لگا دینا، اللہ سے ڈرنا. چنانچہ دنیا بھر کے لوگوں نے ان کے استقبال کیا، آپ آئیے ہمارے یہاں کی حکومت سنبھالیے، ہمارے ظالم حکمرانوں سے ہم کو بچائیے. ایک صاحب تھے محمد اسد لیوپولڈ ویس، جرمن تھے. 1930 میں تقریباً اسلام قبول کیا. ابھی 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اسلام ایٹ کراس روڈس ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے. اسلام ایٹ کراس روڈس میں وہ بتاتے ہیں عیسائیت کس طرح کے زوال کا شکار ہو گئی تھی، کیسے کیسے غلط خیالات عیسائیوں کے ہاں پروان چڑھ گئے تھے، اور کس طریقے سے اسلام نے آ کر عیسائیت میں بھی اصلاح کی. چنانچہ اسلام کا پیغام آنے کے بعد عیسائی جنہوں نے باپ، بیٹا، روح القدس 3 تصور بنا لیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے تھے، وہاں طرح طرح کی تبدیلیاں آئیں. لوگوں نے کہا کہ کسی طرح کے مجسمے رکھنا یا کراس رکھنا، سلیب رکھنا جائز نہیں ہے.
لیکن اسلام کی مخالفت کی زیادہ تر لوگوں نے، اس لیے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائیت بدترین قسم کے جھگڑوں کا، لڑائیوں کا شکار تھی، بلکہ ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں آج سے 500 سال پہلے جو بھکتی کی تحریک چلی، چیتنیہ مہاپربھو یا گرو نانک جی وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی اسلام کا اثر ہے۔ دو بنیادی چیزوں کو اسلام سے انہوں نے مستعار لیا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تصور، بت پرستی سے اجتناب، بتوں کا انکار، اور دوسرا مساوات کے سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ پورے طور سے اس کو نہیں اپنا سکے، لیکن یہ بھی اسلام کا اثر تھا۔ اس طریقے سے اسلام کا اثر دنیا بھر میں پھیلنے لگا۔ رابرٹ بریفالڈ ایک مشہور دانشور ہیں، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے ان کی کتاب دی میکنگ آف ہسٹری آئی تھی۔ اس کتاب میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ یورپی تہذیب و تمدن کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے، اسلامی افکار نے اور اسلامی سماج نے، اسلامی تمدن نے اور اسلامی سویلائزیشن نے متاثر نہ کیا ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف سائنسی علوم میں، جس کے عرب اور مسلمان امام تھے، بلکہ ہر طرح کے علوم میں، تہذیب و تمدن میں، بنیادی انسانی تصورات میں بھی اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام نہیں آتا تو یورپ کی ترقی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج بھی اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے۔ 1936 میں ایم این رائے جو کمیونسٹ تھے اور بعد میں کمیونزم سے بھی تھوڑا اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے ریڈیکل ہیومنسٹ ایک تنظیم بنائی۔ انہوں نے اس تنظیم میں انہوں نے بتایا کہ جو رومن امپائر اور پرشین امپائر 800 سال تک کشمکش کر رہے تھے، کبھی ان کا پلڑا بھاری کبھی ان کا پلڑا بھاری، جن کی فوجیں بہت مضبوط تھیں، جن کی قوت بڑی مستحکم تھی، جن کے پاس بڑے وسائل تھے، لیکن جن کے ہاں ظلم کا نظام رائج تھا اور غریبوں، محنت کشوں، کسانوں وغیرہ کی بری حالت تھی اور انسانیت چکی کے ان دونوں پارٹوں میں پس رہی تھی۔ ایم این رائے بتاتے ہیں کہ رومن امپائر پرشین امپائر کو 700-800 سال تک کشمکش کرنے کے باوجود جھکا نہیں سکا، تباہ نہیں کر سکا۔ لیکن اسلام کا، ان کی کتاب کا نام ہے دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، مل سکتی ہے آج بھی وہ کتاب، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اسلام کا تاریخی کردار۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ 1 یا 2 ڈیکیڈ میں، 10 سے 20 سال کے اندر، وہ جو 1000 سال کی جمی جمائی حکومت تھی پرشین امپائر کی، اسلام نے اسے ختم کر دیا، ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کا حیات بخش پیغام، لائف گیونگ میسیج ایران میں پھیل گیا اور ایرانی جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایک تو اس وقت وہ واقعہ پیش آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 8ویں سال میں فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا دنیا میں اسلام جہاں بھی گیا، ایران میں گیا، پھر اس کے بعد ترکی میں گیا، فلسطین میں گیا، مصر میں گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اب خدا کا تصور واضح ہو چکا تھا، اب پروہت اور پنڈت وغیرہ ہٹا دیے گئے تھے، اب کچھ جاگیردار نہیں تھے، اب زمیندار نہیں تھے، اب خدا کی حکمرانی تھی یا ان لوگوں کی حکمرانی تھی جو خدا کا نام لے کر، خدا کے احکام کے مطابق، خدا سے ڈرتے ہوئے جو حکومت کرتے تھے۔ 30 سال تک خلافت راشدہ رہی اور پھر اس کے بعد تقریباً 90 سال تک بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آیا۔ مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے، بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ زوال آیا، لیکن زوال کے باوجود بزرگان دین، ائمہ کرام، محدثین، علماء اعظام، ان لوگوں نے اسلام کو تھاما۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آدمی جب سوتا ہے اگلے دن سویرے اٹھ کر وہ جاننے کی کوشش کرے کہ کس وقت میں ٹھیک سویا، نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اسے واچ کرے تو وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹ نیند کب آئی۔ انسانوں کے زوال کا بھی یہی حال ہے، زوال کب شروع ہوا نہیں بتا سکتے ہیں، زوال آتا ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی زوال آیا، لیکن اس کے باوجود بزرگوں نے، علماء کرام نے، محدثین نے، صوفیاء کرام نے اس کو بار بار سنبھالنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب بھی جو روشن خیال لوگ ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ، مشہور رائٹر، مشہور ڈرامٹسٹ، مشہور فلاسفر،
انہوں نے جن کا انتقال 1954 میں انہوں نے کہا آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص دنیا کا حکمران ہو جائے اور اسلام کی اصول حکمرانی دنیا میں رائج کر دیے جائیں تو جس طریقے سے اس زمانے کے مسائل کا حل ہوا تھا آج کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، یہ بھی انہوں نے کہا تھا. And I think that as the principles presented and propagated by Prophet Muhammad are becoming popular, tomorrow they would be more popular, they would be more acceptable. جس طریقے سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اصول آج کے یورپ کے لیے دنیا کے لیے قابل قبول ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور کے یورپ اور آنے والی دنیا کے سامنے وہ اور زیادہ قابل قبول ہوں گے، اور آج دنیا اس کو دیکھ رہی. یہ اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. اس ٹی وی کے ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے. وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں. چند ہلاکت یافتہ قومیں ہر جمعرات شام 5:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اسلام نے ساری قوموں کو شیر و شکر کر دیا. آرنلڈ ٹوائن بی دی اسٹڈی آف ہسٹری 8-10 موٹے موٹے ویلیومز میں لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے مختلف تہذیبوں کے کنٹریبیوشن کا، تہذیبوں کی آویزش کا، تہذیبوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کا، کس طرح وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی بڑے کینواس میں ہسٹری کو پیش کیا ہے. آرنلڈ ٹوائن بھی کہتے ہیں اٹ از دی کنٹریبیوشن آف اسلام and no other religion can equal it, that it fused together people belonging to different religions, different regions and different ethnic groups. یہ صرف اسلام اور صرف اسلام کا عطیہ ہے کہ اس نے دنیا کے مختلف ملکوں کو جو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے،
مختلف جغرافیائی حدود میں رہتے تھے یا مختلف نسلوں سے ان کا تعلق تھا، ان سب کو باہم شیر و شکر کر دیا. جیسے دودھ اور شکر مل جاتے ہیں اس طریقے سے ان دونوں کو ایک کر دیا. آج بھی دنیا اس بات کا اقرار کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2001 میں ایک بہت افسوسناک شرمناک واقعہ ہوا، کوئی بھی اس کے پیچھے رہا ہو، مجھے اس سے یہاں پہ بحث نہیں ہے. ٹوئن ٹاورز پر حملہ کرنے کا 9/11 کا واقعہ، 11 سپٹمبر 2001 کو، اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد ہیولٹ پیکارڈ، آپ جانتے ہیں ایچ پی، ہیولٹ پیکارڈ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے اور دنیا میں جو زیادہ تر پرنٹرز ہیں کمپیوٹرز کے ساتھ وہ ہیولٹ پیکارڈ ہی کے ہیں. اس نے اس کے صرف 15 دن کے بعد ایک تقریر کی. اس تقریر میں اس کی جو چیف تھیں کیرلی فیورینا، وہ کہتی ہیں، ان کا کوٹیشن میرے پاس ہے کہ دیر واز ونس اے سویلائزیشن دیٹ واز دی گریٹسٹ ان دی ورلڈ. دنیا نے ایک ایسی تہذیب کو بھی دیکھا ہے جو عظیم ترین تہذیب تھی. It was able to create a continental superstate that stretched from ocean to ocean and from northern climes to tropics and deserts. اس تہذیب نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس نے ایک بہت سے بر اعظموں پر محیط ایک عظیم انسانی تہذیب کو فروغ دیا جو قطب شمالی سے لے کر مختلف خطوں سے ہوتے ہوئے وہ سمندروں تک وسیع تھی. Within its dominion lived hundreds of millions of people of different creeds and ethnic origins. یہ جو عظیم تہذیب پروان چڑھائی گئی اس کے حدود کے اندر کروڑوں افراد جو مختلف ملکوں سے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے تھے وہ زندگی بسر کر رہے تھے. One of its languages became the universal language at much of the world, the bridge between the peoples of 100 lands. اس کی چند زبانوں میں سے ایک ترکی بھی تھی، فارسی بھی تھی، عربی تھی، عربی کا ذکر ہو رہا ہے. اس کی چند زبانوں میں سے ایک زبان دنیا بھر کی رابطے کی عالمی اور آفاقی زبان بن گئی اور اس نے دنیا کے مختلف لوگوں کے درمیان پل کا کام کیا، سووں ممالک کے لوگوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا. Its armies were made of people of many nationalities. اور اس کی فوجوں میں دنیا کی مختلف قومیتوں کے لوگ شامل تھے. And its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. اور اس کی فوج نے انسانوں کو وہ حفاظت فراہم کی، وہ امن و امان اور خوشحالی فراہم کیا جس کو اس سے پہلے دنیا نے کبھی دیکھا نہیں تھا. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. جو تجارتی سہولتیں اس تہذیب نے فراہم کی وہ امریکہ سے لے کر، جنوبی امریکہ سے لے کر چائنا تک اور ان کے درمیان کے تمام ملکوں پر محیط تھی. اینڈ دس civilization was driven more than anything by invention. یہ جو تہذیب تھی اس کو سب سے زیادہ جس چیز نے، دیکھیے ایک ایسی خاتون بات کر رہی ہے جو ایک کارپوریٹ سیکٹر کی، وہ بہت ساری اخلاقی خوبیوں وغیرہ کا ذکر نہیں کر رہی ہے، صرف پریکٹیکل جو تبدیلیاں ہیں اس کا ذکر کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے This civilization was driven more than anything by invention. جس چیز نے اس تہذیب کو آگے بڑھانے میں اہم کردار انجام دیا وہ صفت ایجاد تھی، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا. Its architects designed buildings that defied gravity. اس کے ماہرین تعمیرات نے ایسی عمارتیں تعمیر کیں جو کشش ثقل کے اصولوں کی نفی کرتی تھیں. Its mathematicians created the algebra and algorithms that would enable the building of computers. اور اس کے ریاضی دانوں نے الجبرا اور حساب کے وہ فارمولے دیے جن کی وجہ سے آج کے کمپیوٹرز کی ایجاد ممکن ہو سکی. اس کے اطباء اور ڈاکٹروں نے انسانی جسم کا گہرا مطالعہ کیا اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے نئی نئی دوائیں ایجاد کیں. اس کے جو ماہرین فلکیات تھے ان لوگوں نے آسمان کا جائزہ لیا، اس کا مطالعہ کیا، ستاروں کو ان کے نام دیے اور آج دنیا میں جو خلا میں سفر ہو رہا ہے یا خلا کی تسخیر کی جا رہی ہے اس کے لیے راستہ صاف کیا. جب دنیا کی دوسرے قومیں افکار و نظریات کی دنیا میں آگے بڑھنے سے ڈرتی، جھجکتی اور سہمتی تھیں، اس کے لوگوں نے نئے نئے آئیڈیاز لوگوں کے سامنے پیش کیے. جب دنیا کے
सख्तगीर लोग कदीम तहजीबों की जमा शुदा इल्मी अमानत को ख़त्म कर देना चाहते थे। यानी यूनान वगैरह के उलूम का जिक्र है जो अक़ली उलूम थे, इस तहजीब के अलमबरदारों ने उन चीज़ों को मुरतब किया। चुनांचे देखिए आज जो कदीम रोम या कदीम यूनान की जो तहजीब थी, जो उनका फ़िक्र था, अरस्तु वगैरह वगैरह, उन सब की जो चीज़ें हैं वो अरबों ने ही सारी दुनिया में फैलाई। उसके बाद वो कहती है, वाइल मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन शेयर्स मेनी ऑफ दीज ट्रेड्स, दिस सिविलाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट वाज द इस्लामिक वर्ल्ड फ्रॉम द ईयर 1800 टू 1600। आज मगरबी तहजीब ने जो तरक्की की है, जो इल्मी साइंसी और तकनीकी तरक्की हुई है, इसकी बुनियादें सही मानों ने इसी इस्लामी तहजीब ने उस्तवार की थी। वो तहजीब जो 800 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक सारी दुनिया पे छाई हुई थी, दुनिया को आगे बढ़ा रही थी, वो इसी इस्लामी तहजीब का अतिया था। और फिर 15वीं सदी 16वीं सदी के बाद मुसलमान डाउनफॉल का, जवाल का शिकार हुए और फिर मगरिब ने तरक्की की, यूरोप ने तरक्की की। Western civilization shares many of these traits. The civilization I am talking about was the Islamic world from the year 800 to 1600, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus and Cairo, and enlightened rulers like Suleiman the Magnificent. मैं जिस तहजीब का जिक्र कर रही हूँ, कैरली फेरुना कहती है कि वो तहजीब है जिसके तहत सल्तनत उस्मानिया आती है और जिसमें बगदाद, दमिश्क और काहिरा के दरबार शामिल थे और फराग दिल और फराग हौसला बादशाह थे, सुलेमान द मैग्निफिसेंट, सुलेमान जीशान की तरह जो एक ऑटोमान एम्परर था। फिर वो कहती है, हालांकि उस अजीम तहजीब ने दुनिया को क्या कुछ दिया इल्मी मैदान में, साइंसी मैदान में, तहकीक के मैदान में, रिसर्च के मैदान में, हालांकि हम मगरिब के लोग उसकी ज़्यादातर बातों से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा जो वर्षा हमें मिला है वो उसी इस्लामी तहजीब की वजह से मिला है। द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब मैथमेटिशियंस। अगर अरब रियाजी दानों मैथमेटिशियंस ने रियाजी के मैदान में, अलजबरा के मैदान में काम नहीं किया होता तो आज जो मौजूदा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो नहीं हो सकता था। सुलेमान जीशान जो एक उस्मानी सुल्तान था, उसने हमें एक नया तस्वुर दिया कि किस तरीके से दुनिया की मुख्तलिफ कौमों को जोड़कर किस तरीके से शराफत के साथ उन पर हुक्मरानी की जाए। एंड परहैप्स we can learn lesson from its example. It was leadership based on meritocracy and inheritance, not inheritance. फिर वो कहती है, आज के इस दौर में, इन अमेरिका में बैठी हुई है, 2001 में बात कर रही है, सितंबर 2001 में बात कर रही है, और हैवलेट पैकार्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहती है, आज के इस दौर में हम उस तहजीब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो तहजीब खासकर उस्मानी सुल्तानों का जिक्र है जिसकी बुनियाद वरासत पे नहीं थी कि बाप के बाद बेटा हो जाए, बल्कि सलाहियत और मेरिट की बुनियाद थी। इट वॉज लीडरशिप दैट हार्नेस्ड द फुल कैपेबिलिटीज ऑफ ए वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन दैट इंक्लूडेड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जूइश ट्रेडिशन। फिर आखिर में वो कहती है कि ये वो क़ियादत थी जो मुसलमानों ने फराहम की, जिसने कि मुख्तलिफ लोगों और इलाक़ों में जो सलाहियतें थीं, जिसमें ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, उन सब से काम लिया। फिर वो कहती है, दिस काइंड ऑफ एनलाइटेंड लीडरशिप दैट नर्चर्ड कल्चर, सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड करेज लेड टू 800 years ऑफ इन्वेंशन एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो रोशन ख्याल क़ियादत थी मुसलमानों की फराहम करदा, ये वो लीडरशिप थी जिसने कि सकाफ़त, तरक्की मुसलसल और तनव्वो और हिम्मत के कारनामों को जगह दी, और जिसकी वजह से तकरीबन 800 साल तक, 800 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक, तकरीबन 800 साल तक दुनिया में नई नई चीज़ें ईजाद होती रहीं और दुनिया को खुशहाली हासिल हुई। तो इस तरीके से ये तो एक चीज़ है। आप बहुत सारे मगरिब के मुफक्किरीन, और 19वीं सदी तक तो इस्लाम के ख़िलाफ़ मगरिब में बड़ा तासुब पाया जाता था, लेकिन अब देखिए कैसे अल्फाज हैं। ये जो कोटेशन है, अगर आप हैवलेट पैकार्ड उसके आप वेबसाइट पे जाएं, ये तकरीर आपको मिल सकती है, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से दुनिया अब ज़रा अंधेपन को तर्क कर रही है, अब वो सोच रही है कि वाकई इस्लाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी
بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، لیکن پچھلی 2 صدیاں زوال کی صدیاں ہم نے گزاری ہیں۔ ورلڈ وداؤٹ اسلام، گراہم فلر کی کتاب، آخر میں صفحہ 303 پہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی وحشیانہ قوتیں اسلام کو نہیں روکیں تو اسلام جو ہے آج بھی دنیا میں پھر ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اسلام نے بہت کچھ دیا اور اسلام کا سرچشمہ اب بھی خشک نہیں ہوا ہے۔ آپ سے اور ہم سے دنیا سوال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین سوال کرتا ہے کہ آپ اسی ورثے کے وارث ہیں، آپ کے پاس وہ اسلام ہے۔ آج اسلام کی دنیا کو ضرورت ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافل ہے سخت جاں، بے خبر تو جوہر آئینے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ کانفرنس اسی لیے منعقد ہو رہی ہے، دنیا بھر میں اسلامی تحریکات اسی لیے کام کر رہی ہیں کہ ہم اور آپ بیدار ہوں اور اسلام کی خدمت کا، اسلام کی اشاعت کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عظیم کام میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔